اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 سے شروع کریں گے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا۔ ترجمہ: اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو تو پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اس آیت میں خرچ کرنے میں اعتدال کو ملحوظ رکھنے کا فرمایا گیا ہے اور اسے ایک مثال سے سمجھایا گیا کہ نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل خرچ ہی نہ کرو اور یہ معلوم ہو کہ گویا ہاتھ گلے سے باندھ دیا گیا ہے اور دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل کنجوس کو سب لوگ برا کہتے ہیں، اور نہ ایسا ہاتھ کھولو کہ اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے کہ اس صورت میں آدمی کو پریشان ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح دے دی اور کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضروریات کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا سائل کو دے دینے سے دریغ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان خاتون کو ناگوار گزری۔ انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام سب صاحب فضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ ان سے قمیض مانگ لائے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو زیب تن تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی اتار کر عطا فرما دی اور اپنے دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی۔ شرم سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا۔ اذان ہوئی، صحابہ کرام نے انتظار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائے تو سب کو فکر ہوئی۔ حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیض نہیں ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی: ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ ترجمہ: بے شک تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی رزق کشادہ کرنا یا تنگ کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے۔ وہی جس کا رزق بڑھانا چاہے بڑھا دیتا ہے اور جس کا تنگ کرنا چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ تمام لوگوں کے حالات اور مصلحتوں کو خوب جانتا ہے، لہذا اس نے جسے امیر بنایا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے اور جسے غریب رکھا وہ بھی حکمت کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مالی اعتبار سے ایک جیسا نہیں بنایا، بلکہ بعض کو امیر بنایا اور بعض کو غریب رکھا، اور اس میں اس کی بے شمار حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ جیسے ایک حکمت یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں مال عطا کرے، اور اگر وہ غریب ہو تو ان کا ایمان تباہ ہو جائے گا، اور بعض لوگوں کے ایمان کی بھلائی اسی میں ہوتی ہے کہ ان کے پاس مال کم ہو، اور اگر ان کے پاس زیادہ مال آ جائے تو ان کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ انہیں غریب رکھتا ہے۔ اسی طرح بعض کو امیر اور بعض کو غریب بنانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ اس سے دنیوی معاملات کا انتظام اچھے طریقے سے چل رہا ہے اور ہر انسان کی ضروریات زندگی کی تکمیل ہو رہی ہے، کہ اگر تمام انسانوں کو امیر کر دیا جائے تو اس سے دنیوی معاملات کا نظام تباہ ہو جائے گا، کیونکہ اس صورت میں کوئی کسی کا نوکر، خادم یا ملازم بننے کو تیار نہ ہوگا۔ یوں ہی کوئی گلیوں، بازاروں، کچرا کنڈی اور باتھ روموں کی صفائی کرنے پر بھی راضی نہ ہوگا۔ ایسے ہی کوئی ایسا پیشہ اختیار کرنے پر رضامند نہ ہوگا جسے امیر لوگ پسند نہیں کرتے، جیسے جوتوں کی سلائی، صفائی کا کام، حجامت بنانے، کپڑوں کی سلائی کا کام وغیرہ۔ یوں شہری اور ملک کے نظام کا جو حال ہوگا وہ ہر عقل مند آدمی آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور اس کی قضا پر راضی رہے، اور اگر اس کے رزق میں تنگی ہو تو صبر کرے، اور رزق میں وسعت ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ ترجمہ:
اور غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک انہیں قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اس رکوع میں متعدد کبیرہ گناہوں کے بارے میں واضح طور پر حکم دیا ہے کہ ان سے بچو۔ یہاں بیان کردہ پہلا گناہ اولاد کو قتل کرنا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے اہل عرب اپنی چھوٹی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، امیر تو اس لیے کہ کوئی ہمارا داماد نہ بنے اور ہم ذلت و عار نہ اٹھائیں، جبکہ غریب و مفلس اپنی غربت کی وجہ سے کہ انہیں کہاں سے کھلائیں گے۔ دونوں گروہوں کا فعل ہی حرام تھا اور قرآن و حدیث میں دونوں کی مذمت بیان کی گئی ہے، البتہ یہاں بطور خاص غریبوں کو اس حرکت سے منع کیا گیا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی اسلام کے زرعی کارناموں میں سے ایک ہے کہ قتل و بربریت کی اس بدترین صورت کا بھی اسلام نے کلا کما کیا اور بچیوں اور عورتوں کو ان کے حقوق دلائے اور انسانی حقوق کے حوالے سے ایک مکروہ باب کو ختم کیا، بلکہ بچیوں کی پرورش کرنے پر عظیم بشارتیں عطا فرمائیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی پرورش میں 2 لڑکیاں بالغ ہونے تک رہیں، وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ میں اور وہ پاس پاس ہوں گے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں ملا کر فرمایا کہ اس طرح۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ درگور نہ کرے اور اس کی توہین نہ کرے اور اپنے بیٹوں کو اس پر ترجیح نہ دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں لے کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھ سے کچھ مانگا، میرے پاس ایک کھجور کے سوا کچھ نہ تھا، میں نے وہی اسے دے دی۔ عورت نے کھجور تقسیم کر کے دونوں لڑکیوں کو دے دی اور خود نہ کھائی، اور جب وہ چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے خدا نے لڑکیاں دی ہوں اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرے تو وہ جہنم کی آگ سے اس کے لیے روک ہو جائیں گی۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ترجمہ، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اس آیت میں دوسرے گناہ کی حرمت و خباثت کو بیان کیا گیا ہے اور وہ ہے زنا۔ اسلام بلکہ تمام آسمانی مذاہب میں زنا کو بدترین گناہ اور جرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ پرلے درجے کی بے حیائی اور فتنہ و فساد کی جڑ ہے، بلکہ اب تو ایڈز کے خوفناک مرض کی شکل میں اس کے دوسرے نقصانات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ جس ملک میں زنا کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں ایڈز کی بیماری بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ گویا دنیا میں عذاب الہی کی ایک صورت ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے زنا کی مذمت پر احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے، جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہ فرمائے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، اور نمبر 3 تکبر کرنے والا فقیر۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، زنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے سے ہلکا ہے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک بھلائی پر رہے گی جب تک ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام نہ ہو جائیں گے، اور جب ان میں زنا سے پیدا ہونے والے بچے عام ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی ایک طویل حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے رات کے وقت دیکھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے اور مجھے مقدس سرزمین کی طرف لے گئے۔ ہم ایک سوراخ کے پاس پہنچے جو تنور کی طرح اوپر سے تنگ ہے اور نیچے سے کشادہ۔
اس میں آگ جل رہی ہے اور اس آگ میں کچھ مرد اور عورتیں برہنہ ہیں۔ جب آگ کا شعلہ بلند ہوتا ہے تو وہ لوگ اوپر آ جاتے ہیں، اور جب شعلے کم ہو جاتے ہیں تو شعلے کے ساتھ وہ بھی اندر چلے جاتے ہیں۔ ان کے متعلق بیان فرمایا، یہ زانی مرد اور عورتیں ہیں۔ اس بری عادت سے محفوظ رہنے یا نجات پانے کا آسان نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جوانو، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس نے کسی حسن و جمال والی عورت کو دیکھا اور وہ اسے پسند آ گئی، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی نگاہوں کو اس سے پھیر لیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسی عبادت کی توفیق عطا فرمائے گا جس کی لذت اسے حاصل ہوگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دیجیے۔ یہ سن کر صحابہ کرام اسے مارنے کے لیے آگے بڑھے اور کہنے لگے، ٹھہر جاؤ، ٹھہر جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے میرے قریب کر دو۔ وہ نوجوان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر بیٹھ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتی ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ ایسی بری حرکت کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی یہ کام کرے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی کے ساتھ ایسا کبھی فعل کرے۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی یہ حرکت کرے؟ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم میں ہرگز اسے پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسے گندے کام میں مشغول ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھپھی اور خالہ کا بھی اسی طرح ذکر کیا، اور اس نوجوان نے یوں ہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا دست مبارک رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ اس کے گناہ بخش دے اور اس کے دل کو پاک فرما دے اور اس کی شرمگاہ کو محفوظ کر دے۔ اس دعا کے بعد وہ نوجوان کبھی زنا کی طرف مائل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔